میں 3 ماہ میں حاملہ تھی۔ جب بھی کھانا کھا رہی ہوتی، ساس جان بوجھ کر میری پلیٹ میں اپنا بنایا خاص لیموں کا اچار ڈال دیا کرتی۔ جب میں منع کرتی تو کہتی کہ اس سے تمہیں بچہ پیدا کرنے میں آسانی ہوگی۔ لیکن اگر وہ اچار میرے شوہر یا سسر لینے کی کوشش کرتے تو گھبرا جاتی اور منع کر دیتی کہ عورتوں کی دوائی ملائی ہے، جبکہ وہ خود بھی نہ کھاتی تھی۔ مجھے کچھ گڑبڑ لگی تو اگلے دن ساس کی الماری سے وہ اچار کی بوتل چرائی اور کچھ اچار سالن میں ملا دیا۔ کھانے کے وقت جیسے ہی ساس نے پہلے نوالا لیا، ساس کا رنگ بدل گیا اور وہ شوہر اور سسر کو روکنے لگی، لیکن وہ ان کو بہت پسند آیا اور ساس کی ایک نہ سنی۔ ابھی دونوں نے آخری نوالا ہی لیا تھا کہ قیامت ٹوٹ پڑی کہ دونوں۔ میرا نام رابعہ ہے، میں ساہیوال کی رہنے والی ہوں۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ جتنے مسائل تھے اتنے ہی فائدے بھی تھے۔ دادا ابو نے اپنے تینوں بیٹوں کو باندھ کر رکھا تھا۔ ان سے کہہ دیا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں کوئی الگ نہیں ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ دادا ابو کے چلے جانے کے بعد بھی تینوں بھائی ایک ساتھ رہے، حالانکہ سب کے بچے چاہتے تھے کہ وہ کسی اچھی جگہ شفٹ ہو جائے۔ میری اماں نے بھی کئی بار کہا کہ گھر بدل لیتے ہیں، اور ابا نے کہا کہ ان کا بچپن، ان کی پوری زندگی اسی گھر میں گزری ہے، اس گھر کو چھوڑ دینا میرے بس کی بات نہیں۔ یہاں تنگی تو کوئی نہیں تھی، پر تائی اور چچی تنگ کیا کرتی تھی۔ میری 2 پھوپھو بھی ہمارے گھر کے ساتھ رہا کرتی تھی، جو اپنے گھر کم اور ہمارے گھر زیادہ رہتی۔ ہماری زندگی کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی موڑ پر جا کر ہم سے امتحان ضرور لیا کرتی ہے، اور یہ تب ہمارے اوپر ہوتا ہے، ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں یا خود کو لوگوں کی سازش کی نظر کر دیتے ہیں۔ مجھے روز کالج وین لینے آتی اور گھر چھوڑ کر جاتی، پر آج نہیں آئی۔ میرا ضروری ٹیسٹ تھا، مجھے ابا کالج چھوڑ آئے اور واپسی پر انتظار کرتی رہی۔ موسم بھی خراب تھا، مجھے کوئی بھی نہیں لینے آیا تھا۔ کالج سے سب لڑکیاں ایک ایک کر کے جا رہی تھی۔ شام ہو رہی تھی جب میری دوست نے کہا کہ میں ساتھ چلتی ہوں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ہم پیدل بس سٹاپ تک چلنے لگے۔ بس میں سوار ہوئی، دل میں ڈر بھی تھا کہ ابا غصہ کریں گے، اور پریشانی بھی تھی، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ پتہ نہیں گھر کیا ہوا جو ابا لینے نہیں آئے تھے۔ بس میں کچھ آوارہ لڑکے بھی سوار ہو چکے تھے۔ میں پہلی بار بس میں سفر کر رہی تھی، اگر گھر سے کوئی دیکھ لیتا تو ایک تماشا بن جانا تھا۔ ابا نے تو کبھی دوبارہ کالج نہیں آنے دینا تھا۔ اگلے بس سٹاپ پر ایک لڑکا بس میں سوار ہوا اور اسے دیکھتے ہی سب لڑکے ڈر کر اتر گئے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، یہ کون ہے؟ کوئی غنڈہ ہے یا پولیس کا اہلکار؟ جو سب اس سے ڈر کر فوراً اتر گئے۔ میرا تجسس بڑھ چکا تھا اور میں جاننے کو بے چین تھی، آخر یہ کون ہے؟ گھر پہنچی تو ابا کی طبیعت خراب تھی۔ اماں نے کہا کہ وہ تو دوپہر سے سو رہے ہیں۔ میں نے انہیں نیند کی دوا دے دی تھی اور چچا کے بیٹے کو کہا تھا کہ تمہیں لے آئیں، پر وہ ہمیشہ کا لاپرواہ تھا، مجھے لینے نہیں گیا۔ اماں بھی میری وجہ سے پریشان تھی۔ میری بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی، اس کے 2 بچے تھے، اور دوسری بہن کی شادی سر پر تھی۔ ابا کو بہت پریشانی تھی، جس کی وجہ سے ابا کا بی پی ہائی ہو جاتا اور کبھی شوگر لو ہو جایا کرتی۔ جب سے ریٹائر ہوئے تھے گھن چکر بن کر رہ گئے تھے۔ پہلے ہماری پڑھائی لکھائی پر لاکھوں لگا کر بیٹی کو بیاہنا عجیب دستور تھا۔ یہ بھی ماں باپ بیٹی دیں، ڈھیر سارا جہیز پیسہ سب دیں، اور آخر میں سسرال والے یہ کہیں کہ تمہارے باپ نے دیا ہی کیا۔ بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ماں باپ بننا واقعی آسان نہیں ہوتا۔ ماں باپ اپنا خیال چھوڑ کر اولاد کو دیکھ دیکھ کر جینے لگتے ہیں، ان کی خواہشات پوری کرنے لگتے ہیں۔ اماں کہتی کہ بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، اور سب سے زیادہ محبت بھی انہی سے ہوتی ہے۔ جب یہ گھر سے جاتی ہیں تو گھر کی ساری رونق اپنے ساتھ لے کر جاتی ہیں۔ میری بہن کی شادی ہوئی تو اماں بستر سے لگ چکی تھی، حالانکہ آپ ہی اسی شہر میں بیاہ کر گئی تھی۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، جس کے 10 بچے بھی ہوں اور ایک بچہ دور ہو تب بھی بے چین ہو جاتی ہے۔ میری پڑھائی مکمل ہونے والی تھی، آگے مزید پڑھنے کا بھی ارادہ تھا۔ ابا بھی پہلے سے نرم پڑ چکے تھے۔ اب اکثر بس میں سفر کرنے لگی، لوگوں کی باتیں، ان کے رنگ برنگے کپڑوں کو دیکھا کرتی۔ میرا مشاہدہ بڑھتا جا رہا تھا، پر وہ لڑکا دوبارہ بس میں نظر نہیں آیا تھا جس کو پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کی شخصیت ہی ایسی تھی، جو ایک بار دیکھ لیتا دوبارہ ضرور مڑ کر دیکھتا۔ وقت کے ساتھ اس کا چہرہ بھی بھول چکی تھی۔ مجھے بھولنے کی بیماری بہت تھی، پر کبھی کبھی بھولنے کی بیماری ہمارے بہت کام آتی ہے۔ ہم بہت سی تکلیفیں، لوگوں کی کڑوی باتیں بھول جایا کرتے ہیں۔ میری اماں میری اس عادت سے بہت تنگ تھی۔ وہ کہتی کہ کالج پڑھتی ہو، گھر چیز رکھ کر بھول جاتی ہو، کسی دن خود کو نہ کہیں رکھ کر بھول جانا۔ ہر وقت مجھے ڈانٹا کرتی تھی۔
اور گھر آپ ہی آئی ہوئی تھی، ایک الگ رونق تھی۔ میں ان کے دونوں بچوں کو لے کر مووی دیکھ رہی تھی جب تایا کا بیٹا 3 سال بعد باہر سے آیا تھا۔ وہ آج بہت خوش تھا کیونکہ اس کی شادی ہونے والی تھی، وہ بھی ایک امیر لڑکی تھی اور اکلوتی بھی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ رابعہ آج باہر کھانے کو چلتے ہیں۔ میں حیران، آج اسے کیا ہو گیا؟ کہاں سیدھے منہ بات نہیں کرتا اور کہاں اتنی مہربانی۔ مجھے اپنے رشتہ دار پہلے ہی ایک آنکھ نہیں بہاتے تھے، سیدھا منہ پر جواب دیا کہ بھائی میرا صبح ٹیسٹ ہے، معذرت کرتی ہوں۔ آگے بڑھنے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ تبھی اماں اور آپی باتیں کرتی باہر نکل رہی تھی۔ ان کو دیکھ کر میرا تایا ساتھ کہنے لگا کہ رابعہ کیا ہو گیا ہے؟ مجھے یہاں بولا کہ اب تم ناراض ہو رہی ہو، چلو اچھا ہے میں سوری کرتا ہوں، کل رات چھت پر نہیں آ سکا۔ وہ چلا گیا پر اماں نے بات جانے بنا میرے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ میں تو پہلے ہی سن ہو چکی تھی، یہ سب کیا ہوا؟ اماں مجھے مار رہی تھی اور آپ ہی ان کو روک رہی تھی۔ میں نے بہت یقین دلایا امی کو یہ جھوٹ بول کر گیا ہے۔ جب اماں نے کہا کہ میرے قسم کھاؤ، تب کہیں جا کر اماں کو یقین آیا اور ابا کو اتنا کہا کہ جوان بیٹیاں ہیں، کہا بھی تھا الگ گھر لے لیتے، ادھر تو سب سام بنے بیٹھے ہیں۔ ابا نے کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا اور کتاب پڑھتے رہے۔ عید قربان کے تیسرے دن دونوں بہنوں کے سسرال والوں کی دعوت تھی۔ اتنا بڑا خاندان تھا، سب بہت مشکل لگ رہا تھا اور اسی دن سب مہمان بیٹھے تھے۔ جب تائی امی نے سب کے سامنے کہا کہ میرے بیٹے کی بڑی اونچی جگہ شادی ہو رہی ہے، پر وہ کہنے لگی کہ رابعہ اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ پہلے مجھے بتا دینے، گھر کی بیٹی تھی، ہمارے سامنے پلی بڑی، ہمیں اور کیا چاہیے تھا؟ اسی وجہ سے جنید کے سسرال والوں کو میں نے جواب دے دیا کہ ہمارے گھر کی بہو تو صرف رابعہ بنے گی۔ سب حیران مجھے دیکھ رہے تھے، میری کوئی غلطی بھی نہیں تھی، پھر بھی شرم کے مارے سر جھکا گئی۔ آپ ہی کی ساس عجیب نظروں سے مجھے گھورنے لگی اور ابا نے الگ کلاس لی۔ پورے خاندان میں اب میری باتیں ہوتی، میرے کردار مشکوک بن گیا تھا۔ ابا نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا، اماں الگ ناراض رہیں۔ ابا کہتے کہ جس بیٹی پر سب سے زیادہ مان تھا اسی نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ کیا سوچتے ہوں گے سب، میں نے یہ تربیت کی ہے اپنی بیٹیوں کی؟ میری پڑھائی ڈسٹرب ہو کر رہ گئی تھی۔ کئی بار دل کیا کہ تائی اور اس کے بیٹے سے پوچھوں کہ کس بات کی دشمنی لے رہے ہیں، پھر رہنے دیتی۔ بن کچھ کہے نہ میرا کچھ خراب ہو رہا تھا، اگر وہاں چلے گی تو نہ جانے کیا ہوگا۔ آپ ہی کے سسرال والے میرا رشتہ چاہتے تھے، پر جب سے تائی نے سب کے سامنے میرا نام بدنام کیا، تب سے ان لوگوں نے بھی رشتے کی مزید بات نہیں کی اور اپنے بیٹے کا رشتہ کہیں اور کر لیا۔ ایک لڑکی کی عزت بہت نازک ہوتی ہے اور میں بنا کچھ کہے قصوروار ٹھہرا دی گئی تھی۔ میرے گھر والے ہی میری بات پر یقین نہیں کر رہے تھے۔ کتنے دن سوگواری میں گزرے، آپ ہی انہیں آنا بھی چھوڑ دیا۔ میں اب خود کو مجرم سمجھنے لگی تھی کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، میری وجہ سے میرے باپ کا سر جھک گیا تھا۔ میں اب خاموش رہنے لگی تھی، تائی کی سازش اماں سب سمجھ گئی تھی۔ ابا نے میرے نام پر پلاٹ لیا تھا جس کی اب مالیت کروڑوں روپے ہو چکی تھی۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ گھر بھی ہمارے پاس رہ جائے گا، کاروبار بھی، پر ابا کہتے کہ ان کے پاس کون سا کمی ہے، اور ایک دن ابا کو سب کچھ پتہ چل گیا۔ ابا نے ہمیشہ کے لیے وہاں جانا ختم کر دیا اور ان لوگوں کے آنے پر پابندی لگ چکی تھی۔ ایک دن ابا مجھے کالج لینے پہنچے نہیں تھے۔ ابا کو کال کرتی رہی تھی، تبھی کسی لڑکی نے فون اٹھایا اور بتایا کہ ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، وہ ہاسپٹل ہے۔ جلدی سے رکشہ لیا، ہاسپٹل پہنچی، اماں بھی وہیں موجود تھی اور ایک لڑکا بھاگ بھاگ کر ابا کی کبھی دوائی لا رہا تھا تو کبھی ڈاکٹر سے الجھ رہا تھا۔ اماں نے کہا کہ تم گھر چلی جاؤ، تمہارے ابا خطرے سے باہر ہیں، معمولی نوعیت کا ہارٹ اٹیک تھا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ابا کو ہاسپٹل دیکھ کے میری اپنی حالت خیر ہو گئی تھی۔ میرا رو رو کر برا حال تھا، اتنا ہوش ہی نہیں تھا کہ کون دوائیاں لا رہا ہے، کون ابا کے پاس بیٹھا ہے۔ چچا تایا سب آئے پر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد چلے گئے۔ اماں ابا کے پاس رہیں اور دوسرے دن ابا گھر آ گئے۔ برا وقت انسان کو پہچان کروا دیتا ہے۔ ابا ہاسپٹل تھے، کسی نے وہاں ٹھہرانا مناسب نہیں سمجھا۔ سب کو اپنی تکلیف تھی کہ ہمیں رشتے نہیں دیے۔ عجیب مطلبی دنیا تھی، خون کے رشتوں کو چھوڑ کر دولت کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ سفیان سے میری پہلی ملاقات ہاسپٹل میں ہوئی تھی، وہی میرے ابا کو لے کر آیا تھا۔ اس کا احسان تھا، غیر ہو کر بھی اس نے اتنا خیال رکھا تھا۔ ابا کو گھر تک چھوڑ کر گیا تھا، کئی دن ملنے بھی آتا رہا اور ہم گاؤں گھومنے چلے گئے۔ گاؤں کا ماحول شہر کے ماحول سے بہت مختلف تھا۔ وہاں کی اچھی بات یہ تھی کہ لوگ بہت ملنسار مہمان نواز تھے۔ ہم سب ہی وہاں گاؤں گھومنے گئے تھے۔ وہ سفیان کا گاؤں تھا، یہ بات بعد میں پتہ چلی۔ سفیان بہت سادہ دل انسان تھا،
ہمارے پورے گروپ کو گاؤن دکھایا، ہماری بہت خاطرداری کی گئی۔ سفیان جب سامنے آتا مجھے دیکھ کر مسکرا دیتا۔ وہ اسی گاؤں کا چودھری کا بیٹا تھا، اس کی 2 بہنیں بھی تھیں، ایک شہر کالج میں پڑھ رہی تھی۔ کئی بار اسے بس میں دیکھ چکی تھی، لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ اس نے بتایا کہ ان لڑکوں کو میرے ہاتھ لگ چکے تھے، اس وجہ سے ڈرتے تھے۔ گاؤں کے ماحول میں تازگی تھی، سب منہ اندھیرے اٹھا کرتے تھے۔ کچھ لوگ صبح صبح جانوروں کو چارہ لینے نکل جایا کرتے تھے، کچھ کھیتوں میں محنت مزدوری کرتے۔ ہم سب ایک ہفتہ رہ کر واپس آ رہے تھے۔ سفیان کم پڑھا لکھا تھا، پھر بھی اس کے بولنے پر مجھے اپنی پڑھائی کم لگتی۔ وہ دنیا کے بارے میں، مختلف ممالک کے بارے میں اتنا کچھ جانتا تھا کہ میں کبھی کتابوں میں بھی نہیں پڑھا تھا۔ ہم کھیتی باڑی پر ریسرچ کرنے لگے تھے، اس کے بعد اکثر ہماری فون پر بات چیت ہونے لگی اور پھر ہم ایک دوسرے کو چاہنے لگے۔ سفیان نے ہمارے گھر رشتہ بھیج دیا۔ ابا سے بہت ڈر لگتا تھا، ایسا لگتا کہ جیسے ابا انکار کر دیں گے۔ ابا نے کچھ وقت کی مہلت مانگی۔ سفیان کے ابا نے کہا کہ ہم تو شادی کی تاریخ لے کر ہی جائیں گے، اور وہ ہمارے گھر سے گئے ہی نہیں۔ 2 دن رہے، آخر ابا نے ہنستے ہوئے ہاں کر دی۔ میں بہت خوش تھی، سفیان سے بات کرنا چاہتی تھی، پر اب ایک شرم آڑے آ رہی تھی۔ جیسے ہی باقی سب کو میرے رشتے کا پتہ چلا، تایا ابا نے کہا کہ وہ رابعہ کو گھر رکھنا چاہتے ہیں، پر میرے ابا نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ ہم بھائیوں کا آپس میں گزارا ہو گیا، پر ہماری اولاد کا نہیں ہو سکتا۔ بہتر ہوگا ہم اب خود کو بدل لیں۔ پہلے جو الزام میری بیٹی پر لگا چکے ہیں وہ زخم ابھی بھرا نہیں ہے۔ سب اچھے سے جانتے تھے، اچانک سے تایا کو میرے رشتے کی کیوں سوجی تھی۔ تائی اپنی بیٹی کا رشتہ سفیان سے کرنا چاہتی تھی، اور میرا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لینا چاہتی تھی، تاکہ ہمارے نام جو گھر کا حصہ ہے وہ بھی انہیں کو مل جائے۔ جب سے گھر سفیان کا رشتہ آیا تھا، میں بھی سب کی عجیب عجیب باتیں سن کر پریشان ہو چکی تھی۔ چچی کہتی کہ میں نے اس کی بہنیں، اس کا پورا خاندان دیکھا ہے، وہ لوگ بہت چالاک ہیں، عورت کو غلام بنا کے رکھتے ہیں، یہ گاؤں جا کر کیسے رہے گی، کیسے وہاں زندگی گزارے گی۔ تائی کہتی کہ 4 دن میں گھر واپس آ جائے گی۔ سب الگ الگ باتیں کرتے، پر میری ماں نے سمجھایا کہ لڑکا کم پڑھا لکھا ہے تو کیا ہوا، وہ ایک سلجھا ہوا اور ذمہ دار انسان ہے، اس کے اندر احساس ہے۔ اس دن تمہارے بابا کے لیے کیسے وہ بھاگ دوڑ کر رہا تھا، جیسے ہمارا سگا بیٹا ہو۔ احساس کرنے والے لوگ اب کہاں رہے ہیں؟ ایسے لوگ بہت قیمتی ہوتے ہیں، ان کے دل بہت خوبصورت ہوا کرتے ہیں۔ تم کسی کی باتوں میں نہ آؤ، یہ تو سب حسد میں جل رہے ہیں۔ لڑکے کی اتنی جائیداد، خوش شکل، اور سب سے بڑھ کر تم سے محبت کرنے والا ہے۔ ہم چاہا ہم سفر مل جائے تو زندگی جنت بن جایا کرتی ہے۔ میری ماں میرے کہے بنا میری ہر بات سمجھ آتی تھی۔ میں پرسکون ہو گئی تھی۔ میری شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ وہ شادی کے دن سفیان کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ وہ بہت خوش تھا۔ خاندانی ذمہ دار ہو کر بھی سفیان نے ہمارا ایک پیسہ خرچ نہیں ہونے دیا۔ وہ ناجہیز لیا تھا۔ سفیان نے کہا کہ ماں باپ اپنے پھولوں جیسی بیٹی جب دے دیا کرتے ہیں تو پیچھے کچھ بھی نہیں رہتا، اور میں تو آپ لوگوں کا احسان مند ہوں جنہوں نے اپنی بیٹی کی اتنی اچھے سے تربیت کی ہے۔ شادی کے بعد مجھے اس نے سچ میں ملکہ بنا دیا تھا۔ سب ہمیں دیکھ دیکھ کر جلا کرتے تھے۔ گھر میں سب بہت اچھے تھے، بس میری ساس کا رویہ میرے ساتھ سرد گرم ہو جاتا۔ میں نظر انداز کرتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ساس ایسی ہی ہوتی ہے، پر تب جانتی نہیں یہ سفیان کی سوتیلی ماں ہے۔ نہ ہی میرے شوہر نے کبھی ذکر کیا تھا۔ ہم اپنی زندگی میں بہت خوش تھے، اور جب سفیان کو پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں، وہ میرے پاؤں ہی زمین پر نہ لگنے دیتا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی جس نے مجھے اتنی محبت اور خیال رکھنے والا شوہر دیا تھا۔ پتہ نہیں میری کون سی ایسی نیکی تھی، یا میری ماں کی ایسی کون سی دعا تھی جس کی بدولت مجھے سفیان جیسا شوہر ملا۔ میں 3 ماہ میں حاملہ تھی۔ جب بھی کھانا کھا رہی ہوتی، ساس جان بوجھ کر میری پلیٹ میں اپنا بنایا ہوا خاص لیموں کا اچار ڈال دیا کرتی۔ مجھے اچار بالکل پسند نہیں تھا۔ جب میں منع کرتی تو کہتی کہ اس سے تمہیں بچہ پیدا کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس کو کھانے کے بعد میری طبیعت عجیب ہو جایا کرتی۔ مجھے پہلے ہی اپنی ساس پر شک تھا۔ جب سے بیاہ کر آئی تھی، کئی بار کانوں میں ساس کی آواز پڑی۔ وہ مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی، اور اب روز مجھے اچار کھانے کو دیتی، لیکن اگر وہ اچار میرے شوہر یا سسر لینے کی کوشش کرتے تو گھبرا جایا کرتی اور منع کر دیتی کہ عورتوں کی دوائی ملائی ہے، جبکہ وہ خود بھی نہ کھاتی تھی۔ اپنے شوہر سے کہا کہ تمہاری ماں کچھ غلط کر رہی ہے۔ اس نے کہا کہ سب تمہارا وہم ہے، ماں جی تو بہت اچھا خیال رکھتی ہیں، تم ان کے خلوص پر شک نہ کیا کرو، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، تم ان کے بارے میں ایسی بدگمانی پیدا کر رہی ہو۔ میں خاموش ہو گئی۔ ایک دن میری نند آئی ہوئی تھی، وہ بھی حاملہ تھی۔ جب کھانا کھانے لگے تو میں نے وہی اچار والا کھانا اس کی طرف بڑھا دیا۔
میری ساس کی رنگت بدل گئی، کہنے لگی کہ میری بیٹی کو کیا ضرورت، یہ تو صرف تمہارے لیے ہے، اپنی بیٹی کو اور بنا کر دوں گی، اسے لیموں کا اچار ویسے بھی پسند نہیں۔ مجھے کچھ گڑبڑ لگی تو اگلے دن چپکے سے ساس کی الماری سے وہ اچار کی بوتل نکالی اور کچھ اچار سالن میں ملا دیا۔ کھانے کے وقت جیسے ہی ساس نے اپنا نوالا لیا، ساس کا رنگ بدل گیا اور وہ شوہر اور سسر کو روکنے لگی، لیکن وہ ان کو بہت پسند آیا اور ساس کی ایک نہ سنی۔ ابھی دونوں نے آخری نوالا ہی لیا تھا کہ قیامت ٹوٹ پڑی کہ دونوں الٹیاں کرنے لگے، تڑپنے لگے۔ ساس نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا۔ جب ہاسپٹل پہنچے میرے شوہر کے منہ سے خون نکلنے لگ گیا تھا، وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ میں اپنی ماں کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میری ساس مجھے مارنا چاہتی تھی، ٹھیک تھا میں مر جاتی، پر میرا شوہر تکلیف میں تھا، میں خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ مجھ سے اپنے شوہر کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میرے ساس ایک کونے میں کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا اس عورت کو گریبان سے پکڑ کر پوچھوں کیا ملایا تھا اس اچار میں، جس کو کھاتے میرا سسر اور شوہر موت کے منہ میں پہنچ چکے تھے۔ میرے شوہر کو 3 گھنٹوں بعد ہوش آیا۔ چند گھنٹوں میں اس کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ مجھ سے اپنے شوہر کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ وہ اس حالت میں تھا، پھر بھی اسے میری فکر تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنا خیال رکھوں۔ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی۔ اپنی ساس کے سامنے کھڑی تھی، ان سے پوچھنے لگی۔ وہ قدموں میں گر گئی، کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ میری ساس نے بتایا کہ جب سفیان 7 سال کا تھا اس کی ماں کی موت ہو گئی تھی، تو چند رشتہ داروں نے میری شادی سفیان کے باپ سے کر دی۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ بہت امیر جائیداد والا تھا اور آدھے سے زیادہ جائیداد سفیان کی ماں کی تھی، جو سفیان کے نام پر تھی۔ میں نے سفیان کو اسکول نہ جانے دیتی، اس کو سمجھاتی کہ کچھ نہیں ملے گا، پڑھ لکھ کر اپنی زمینوں کو دیکھو۔ وہ میری ہر بات مانا کرتا۔ جب اس کے باپ کو پتہ چلا تو اسے ہاسٹل ڈال دیا اور وہیں پڑھنے لگا۔ پر جب جوان ہوا تب میں نے اسے مزید پڑھنے سے روک دیا اور کہا کہ تمہارے ابا تمہیں بتاتے نہیں ہیں، وہ بہت پریشان ہیں، تمہارے باقی بہن بھائی تو چھوٹے ہیں، تم اس گھر کے بڑے ہو، تمہیں یہ سب سنبھالنا ہوگا۔ مجھے لگتا تھا کہ سفیان زیادہ پڑھ لکھ گیا تو ساری جائیداد، روپے، پیسے یہ لے جائے گا۔ اگر اسے پڑھی لکھی بیوی مل گئی تو وہ سب کچھ ہم سے چھین لے گی، کیونکہ سب کچھ سفیان کے نام پر تھا۔ سفیان نے مجھے کبھی سوتیلی ماں نہیں سمجھا تھا، میرا سگی اولاد سے بڑھ کر خیال رکھا۔ میں نے رات کو دن اور دن کو رات کہا تو سفیان نے کہا کہ جی ماں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ میں چاہتی تھی کہ سفیان کی شادی میرے بھائی کی بیٹی سے ہو، وہ ان پڑھ تھی، وہ نابینا بھی، پر سفیان نے اس سے پہلے تمہیں پسند کر لیا اور مجھ سے ضد کرنے لگا کہ میں رشتہ لے کر جاؤں۔ تمہارے گھر جانے کے بجائے میں رستے سے واپس آ گئی اور سفیان سے کہا کہ تمہارا رشتہ پہلے کہیں طے ہے اور تم پڑھی لکھی شہر کی لڑکی کسی بھی کم پڑھے لکھے آدمی سے شادی نہیں کرو گی۔ پر کچھ عرصے بعد تم اور سفیان ملنے لگے اور پیار بڑھ گیا۔ سفیان کے ابا یہی سب جان کر تمہارے گھر ڈیرا ڈال کر بیٹھ گئے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ تم لوگوں کو الگ کر سکوں، اس لیے تمہاری شادی کی رات بھی ہارٹ فیل ہونے کا ناٹک کیا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ تم ماں بننے والی ہو تو اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ مل کر حمل کو ضائع کروانا چاہا۔ وہ اچار اس میں دوائی مکس تھی جس سے تم کبھی دوبارہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ اگر تم ماں بن جاتی تو سفیان کے نام جائیداد تم دونوں کے بچوں کو مل جاتی اور میری اپنی اولاد محروم رہ جاتی۔ میں اپنی ہر گناہ قبول کر رہی ہوں، بس مجھے معاف کر دو، مجھ سے بھول ہو گئی ہے، میں دوسروں کی باتوں میں آ گئی تھی۔ اس رات میں نے دوائی زیادہ ملا دی تھی، جلد از جلد چھٹکارا چاہتی تھی۔ سفیان نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ماں جی، آپ ایک بار کہہ دیتی مجھ سے، میں آپ کو جائیداد، زمین، سب جو کچھ آپ کو چاہیے تھا میں آپ پر وار دیتا، لیکن آپ نے میرے ہونے والے بچے کو مارنے کا پلان کیا۔ میری بیوی مجھے کہتی رہی پر میں نے آپ کا یقین کیا۔ میں نے تو ہمیشہ آپ کو ماں ہی سمجھا، آپ کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھا، لیکن آپ نے اچھا نہیں کیا، مجھ سے میری اولاد چھیننے جا رہی تھی۔ آپ اچھے سے جانتی تھی کہ میں رابعہ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میں نے تو آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا تھا۔ سب رو رہے تھے، میری ساس معافی مانگ رہی تھی۔ میرے شوہر نے کچھ بھی کہے بنا میرا ہاتھ پکڑا اور ہم اسی دن وہ شہر چھوڑ کر میرے شوہر کے ننیال شفٹ ہو گئے، کیونکہ وہاں بس سفیان کے ماموں اور ان کی بیوی رہا کرتے تھے، ان کے بچے نہیں تھے۔ ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہیں رہنے لگے۔ اللہ نے مجھے بیٹا دیا۔ سفیان نے پورے علاقے میں مٹھائی بانٹی تھی، وہ بہت خوش تھا اور میں اپنے شوہر کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ آج میرے 3 بچے ہیں، ہم کبھی واپس نہیں گئے۔ کچھ سال پہلے پتہ چلا تھا کہ سفیان کی سوتیلی ماں کو فالج ہو گیا، پر سفیان نے کہا کہ میں وہاں نہیں جا سکتا،
اس دن اپنی مری ماں کی قسم کھا کر نکلا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ اپنی سوتیلی ماں کو معاف کر چکا ہے۔ میرے سسر آتے رہتے ہیں ملنے۔ کئی بار میرے شوہر سے کہا کہ واپس آ جائے، لیکن میرے شوہر نے کہا کہ کوئی انسان ہو یا جگہ جس کو ایک بار چھوڑ دوں وہاں دوبارہ پاؤں نہیں رکھتا میں۔ انسان دولت کے لالچ میں اور حسد کی آگ میں اتنا جلتا رہتا ہے کہ وہ ان رشتوں کی پہچان ہی بھول جاتا ہے جو اس کے ساتھ مخلص ہیں، بے پناہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔